الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ مطففین کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کی تشریح حق اور سچ طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر خاص طور پر معاملات کا ذکر فرمایا کہ ہمارے معاملات بھی بالکل صحیح ہونے چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ، چاہے وہ لین دین کا ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، وہ معاملات بالکل صحیح ہونے چاہیے، شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شریعت نام ہے نماز پڑھنے کا، شریعت نام ہے نماز پڑھنے کا، اگر کسی نے نماز پڑھ لی گویا کہ وہ پوری شریعت پر عمل کر رہا ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں یہ پکا مومن ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، بس اتنی سی دلیل کہ نمازی ہے۔ ہم اس کو مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو یہ 5 وقت مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لہٰذا یہ پکا مومن ہے، یہ ایمان والا، پاک کامل ایمان والا ہے اور مکمل شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ دلیل صرف یہ ہے کہ وہ نمازی ہے بس۔ جبکہ نماز پڑھنا یہ دین اسلام کا صرف ایک اہم رکن ہے، صرف ایک اہم رکن ہے، اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں صرف نماز کا حکم نہیں دیا کہ نماز قائم کرو،
اللہ نے تو اور بھی بہت سارے احکامات قرآن کریم میں نازل فرمائے، ان کا کیا ہوگا؟ آپ خالی کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کے پکے ایمان ہونے پر، مومن ہونے پر آپ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی اللہ کے حکم ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے احکامات میں اس کو دیکھا جائے گا کہ احکامات پورے ادا کر رہے ہیں، سارے احکامات بجا لا رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرنے والا ہے اور مکمل احکامات پر عمل کرنے والا ہے، تب یہ فتویٰ جاری ہو سکتا ہے، یا آپ اس کے اوپر گواہی دے سکتے ہیں کہ پکا کامل ایمان والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ روزوں کا بھی ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے، نظروں کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے، دل کو صاف رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طرح آپس کے جو معاملات ہیں، لین دین، کاروبار، تجارت، اس کا بھی حکم قرآن میں ہے کہ اگر تجارت کرو تو بالکل صحیح معنی میں کرو، کسی کو 1 روپے کا بھی دھوکہ نہیں دینا۔ اسی طرح اخلاق کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اخلاق، بہترین اخلاق بناؤ، اپنا کردار بہترین رکھو۔ یہ سارے احکام اللہ نے قرآن میں دیے ہیں۔ اب صرف ایک حکم پر عمل کرنے سے ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو بس اب ولی اللہ بن گئے ہیں، اللہ کے ولی بن گئے، کیونکہ اب میں نماز جو پڑھ رہا ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، ہاتھ میں تسبیح رکھ کے اور تسبیحاں گھمانے میں نے شروع کر دی ہیں، لہٰذا اب میں ولی اللہ بن گیا۔ اتنا آسان بھی نہیں ہے ولی اللہ بننا، اللہ کا دوست بننا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ پاک بہت جلدی جذب فرما دیتے ہیں اور اپنا دوست بنا دیتے ہیں، لیکن سارے حکموں پر عمل تو کریں۔ ہاں، عمل کے اندر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ ایک بندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے کہ میری نماز صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، صحیح معنی میں ہو، لیکن کوئی کمی پیشی ہو، اللہ درگزر فرما دیں گے۔ ایک آدمی سرے سے نماز ہی نہ پڑھے تو کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ تو گناہ گار ہے، اس کی کیا نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ نمازیں تو معاف نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور روزے میں کچھ کمی پیشی ہو گئی تو کمی پیشی اللہ معاف فرما دیں گے، اس کو اللہ اپنا دوست بنائیں گے۔ لیکن ایک آدمی روزہ ہی نہ رکھے تو مجھے بتاؤ یہ اللہ کا دوست بنے گا؟ اعمال والی زندگی پہ آئے تو صحیح، عمل کرے تو صحیح، ہاں عمل کے اندر جو کمی ہو جائے گی وہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ آدمی محنت تو کریں، کوشش تو کریں، یا سرے سے ساری چیزوں کا انکار۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں معاملات پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے، اور خصوصی طور پر اس صورت کے اندر تو ان کی سزائیں بھی بتائی ہیں کہ اگر کوئی معاملات صحیح نہیں رکھے گا تو ان کو یہ سزا ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح پیارے دوستو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہو، بالکل اسی طرح اپنے معاملات کی بھی حفاظت کرو، اپنے معاشرت کی بھی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کو بھی عمدہ بناؤ، بہترین بناؤ، اور سامنے والا تمہارے اخلاق کو دیکھ کر وہ دین پر آ جائے۔ صحابہ ایسے ہی تو تھے نا، صحابہ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، صحابہ کی تجارتوں کو دیکھ کر، صحابہ کے معاملات کو دیکھ کر، صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر، صحابہ کی عبادات کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام جو اہل بیت تھے وہ زیادہ خوبصورت بھی تھے، ان کے حسن کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یہ پورا خاندان خوبصورت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے، اس لیے اللہ نے اس خاندان کو بھی خوبصورت فرمایا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں شاہ ہوں، میں سید ہوں، تو اس کی شکل دیکھ لینا پہلا،
پہلا کام اس کی شکل دیکھ لو کہ شکل سے خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں اگر شکل سے خوبصورت ہے تو پھر دیکھو اعمال میں، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور مختلف قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، عبادات میں مکمل صحیح طریقے سے ہے، پھر یہ دوسری نشانی ہوگی۔ پہلی نشانی اس کے چہرے کو دیکھ لو۔ ہمارے یہاں کوٹری میں تو ماشاءاللہ جس کو دیکھو شاہ بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو سید بنا ہوا ہے، منہ میں پان اور گٹکا بھرا ہوا ہے، وہ بھی کہے گا وہاں بھی شاہ ہے، میں بھی سید ہوں۔ ایک بڈھی اماں آئی دم کرانے کے لیے، کہنے لگی کہ میں ماں سید آیا، اپنے آپ کو سادات بتا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں یہ اللہ کا گھر ہے، تم سے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم سادات ہو کہ نہیں ہو، تم بار بار 3-4 دفعہ تم نے خود ریپیٹ کیا ہے کہ میں سادات میں سے ہوں۔ بتاؤ تمہارے اندر سادات والی کون سی خوبی ہے؟ اب اماں کا منہ ہو گیا نیچے، خود وہ بار بار کہہ رہی ہے، جب میں نام پوچھ رہا ہوں یا کچھ معاملہ ہے بار بار کہہ رہی ماں سید سادات آئی ہوں، سادات آئی ہوں۔ بھائی کون پوچھ رہا ہے آپ سے سادات؟ مجھے کیا کرنا سادات سے؟ آپ کے اندر سادات والی کون سی خوبی ہے؟ ذرا وہ خوبی تو بتاؤ۔ تو میں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ سادات تو خوبصورت ہوتے ہیں اماں، اب بتاؤ آپ کے بیٹے خوبصورت ہیں؟ اماں کا پھر منہ نیچے ہو گیا۔ میں نے کہا سادات جو سچا سادات ہوگا اس کو اپنا پوری سند یاد ہوگی، اپنے ابا سے لے کر سیدھا سند پہنچائے گا صحابہ تک، اہل بیت تک۔ ذرا اپنی سند بتا دو، سند بتاؤ اپنی۔ ہوا تو مجھے یاد کو نہیں، مجھے کیسے سادات ہو، کیسے سادات ہو؟ اتنا اونچا خاندان، اپنے آپ کو جوڑ رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ذرا سوچ سمجھ کے تو یہ کام کرو، پھر اپنی سند تو یاد رکھو کہ کس طرح جا کے تمہارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے، پوری سند تو یاد رکھو۔ کہا کہ یہ تو ہمارے بڑوں کو بھی یاد کرنی۔ میں نے پھر سارے تو وہی بنے ہوئے نا، دوسری ذاتوں کے لوگ ہیں، بعد میں اپنے آپ کو کسی نے شاہ بنایا، کسی کو سید بنایا، کسی کیا کیا، بس ایسے بن گئے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بات جو میں نے نہ کہی ہو، لیکن کوئی دوسرا بندہ مفہوم حدیث سنا رہا ہوں، کوئی بھی نئی بات کر کے اس کو میری طرف منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ صرف یہاں بات کا ارشاد فرمایا، صرف بات کہ وہ بات میری طرف منسوب کر رہا ہے جو میں نے کہی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اور جو اپنا سلسلہ، اپنا نسب، اپنا خاندان حضور سے جوڑ رہا ہے جبکہ ہے بھی نہیں، اب مجھے بتاؤ یہ جہنم کے کس تہہ میں جائے گا؟ یہ سوچ سمجھ کے آدمی کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی خوبصورت ہے۔ جب کسی کو دے نا میں شاہ ہوں، تو ذرا اس کے چہرے کو دیکھ لو خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے کہ نہیں ٹپک رہا۔ سادات کی یہ بھی علامت ہے، ان کا چہرہ نورانی ہوگا، ان کا چہرہ نورانی ہوگا، چمکدار ہوگا۔ یہ نشانیاں ہیں، پکڑو ان کو نشانیوں سے۔ وہ سادات جو بھی ہوں گے وہ قرآن سب سے بہترین پڑھے گا، یاد رکھو، قرآن کی تلاوت وہ بہت عمدہ کرے گا، عمدہ۔ یہ سادات کی ایک اور نشانی بتا رہا ہوں۔ اور آج کل کے سادات کو بولو ذرا سورہ فاتحہ تو پڑھ کے سناؤ، تو اللہ معاف کرے جیسی سورہ فاتحہ سنائے گا نا وہ پھر آپ سن لینا، اس کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو۔ اور سادات جو ہوگا اس کو شریعت کا بھی علم ہوگا۔ شریعت تو دور کی بات ہے، کسی سادات کو پکڑ کے کہنا غسل کے فرائض سنا دو، غسل کے فرائض ہی سنا دو، باقی شریعت دور کی بات ہے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی خوبصورت ہے، خاندان بھی خوبصورت۔ بہت سارے لوگ صحابہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے، لوگ جو ہے صحابہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ ابھی کل مولانا عبد المجید صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی یہ بتایا، اور انور شاہ کشمیری جو اصل سادات تھے ان کا واقعہ سنایا۔ ریلوے اسٹیشن پر کہیں جا رہے تھے، ایک ہندو کی نگاہ پڑی اور وہ آ کر کہنے لگا حضرت کلمہ پڑھ کے مسلمان کروائیے مجھے۔ حضرت نے کہا بات تو اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہو رہے ہو، لیکن خوبی کیا دیکھی؟ اسلام کی کون سی خوبی تم نے دیکھی؟ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا،
کہ جب آپ اہل بیت اتنے خوبصورت ہیں تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، اور خوبصورتی علامت ہے سچوں کی، لہٰذا یہ مذہب بھی سچا ہے، یہ دین اسلام سچا ہے، جلدی سے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجیے۔ اور صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ جتنی بھی روایتیں ہیں مطالعہ کر لو، علماء سے اس بات کی تصدیق کرا لو، صحابہ جہاں جہاں گئے ہیں، جس جس علاقے میں گئے ہیں، وہاں تجارت کی ہے صحابہ نے تجارت بھی کی ہے، وہاں دکانیں بھی کھولی ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ رکھا ہے۔ کتنے اس قبیلے کے، اس جگہ کے، اس علاقے کے رہنے والے صحابہ کی تجارت کو دیکھتے تھے کہ جن کی تجارت اتنی ایمانداری کے ساتھ ہے، 1 روپے کے بھی ہیرا پھیری نہیں کرتے، وہ پورا دین اسلام کتنا بہترین ہوگا۔ صحابہ کو کہتے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ لین دین کا معاملہ بعد میں ہوگا، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجیے۔ آج معاملہ یہ، ہماری تجارتوں کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھے گا؟ ہمارے معاملات کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھے گا؟ کلمہ تو دور کی بات، ہمارے اپنے بھی سیدھے نہیں ہوں گے۔ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے معاملات کو، ہماری تجارت کو، ہماری معاشرت کو دیکھ کر اپنا بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ باقی ہندوؤں کی تو بات چھوڑ دو، یہودیوں اور عیسائیوں کی بات تو چھوڑ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین اخلاق دکھائے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ایک کالا حبشی، وہ کھڑے ہو کر دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، اور تھا بھی بھنگی، میلا کچیلا اور بدبودار، دور سے کھڑا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا ہو ادھر، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرما رہے تھے۔ وہ ڈر گیا کہ حضور نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس مسلمانوں کے سردار ہیں، اب مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، پتہ نہیں مجھے ماریں گے یا صحابہ کو حکم دیں گے اس کو مارو، کیوں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے؟ وہ ڈر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے، شفقت سے فرمایا، مسکرا کر آؤ ادھر آؤ۔ جب حضور نے مسکرائے نا تو وہ پھر آیا آگے، اور اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا، اور پھر نوالا لیا، سالن میں ڈبویا اور اپنے ہاتھ سے مبارک سے اس کو کھلایا۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں میلا کچیلا بدبودار، میرے تو کوئی قریب بھی نہ آئے، اور حضور ان کے نزدیک تو یہ تھا نا کہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ مجھے اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ وہ زاروں کی طرح روئے جا رہے ہیں، کھانا بھی چبایا جا رہا ہے، روئے جا رہے ہیں۔ آخر میں کہا حضور باقی کھانا بعد میں، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجیے۔ ایسے لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی کے پاس ایک آدمی آیا راشن لینے کے لیے، دکاندار ہیں، دکانداروں کی آپس میں کیسی ٹس ہوتی ہیں، کوئی ہم سے پوچھے پھر بعد میں بتاؤں گا۔ یہاں آتے نا کتنے دکاندار، کسی کپڑے والے، خورشی سے تو کپڑے والے بہت آتے ہیں، وہ میرے برابر میں بھی کپڑا والا ہے، وہ صبح صبح پتہ نہیں کیا پانی گراتا ہے، پتہ نہیں جب سے اس نے پانی گرانا شروع کیا نا میری بکری ختم ہو گئی ہے۔ بس سارا دماغ انہی تعویذوں میں پھنسا ہوا ہے، پتہ نہیں کب نکلیں گے یہاں سے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری پوری دنیا کا نظام جو ہے نا یہ عاملین چلا رہے ہیں، بس اللہ کو بھول گئے۔ بھائی سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، جتنی میری مقرر اللہ مجھے دے کر رہے گا، کوئی میری روزی بند نہیں کر سکتا۔ جتنی آپ کے لیے اللہ نے روزی رکھی ہے آپ کو اللہ دے کر رہے گا، کسی کے باپ کی بھی مجال نہیں ہے کہ آپ کی روزی بند کرے۔ خواہ اپنا دماغ خراب کیا ہوا ہے، روزی بند کر دی، میری روزی بند کر، کیوں بند؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ جائے گا کسی جادوگر کے پاس جائے گا، اس کو بولے گا اس کی روزی بند کر۔ اچھا اس نے جادو کر کے اس کی روزی بند بھی کی تو اس کو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اور جادوگر بھی مفت میں کام کرے گا بیٹھ کے؟ وہ تو بولے گا نا بھائی اتنے پیسے لے کر آ، پھر اتنے پیسے خرچ کرے گا۔ ہماری ایک مسجد کا ساتھی ہے، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، ہے بھی کنجوس آدمی، بیوی بیمار ہو گئی اس کی۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ 13 سال سے مولوی صاحب یہاں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے کھوپڑے میں یہ تھا یا مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا تو مولوی صاحب صرف دم کر کے وہ تعویذ وغیرہ دے دیں گے، لیکن مولوی صاحب بتائیں گے نہیں کہ اس کے اوپر جن ہے یا جادو۔ بس یہ چاہیے لوگوں کا، آج کل لوگوں کا ذہن یہ ہے، جادو میں خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے شاگرد یہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو
جس کا جادو نکلا تو اس کو بتایا تمہارا جادو ہے، خوش ہو جائے گا، ہاں تبھی تو میں کہوں میرے ساتھ مسئلہ کیوں ہے، جادو میں خوش، جنات میں خوش، سائے میں خوش۔ اگر کہہ دو نا آپ کا حساب بالکل صحیح، آپ بیمار ہو، نہیں مولوی صاحب مجھے تو خواب میں بھی چڑیلیں نظر آتی ہیں۔ جن کا نظر آنا خوابوں میں یہ معدے خرابی کی علامت ہے، یاد رکھو۔ لیکن خامخواہ جن چڑیل نظر آ گئے نا، اس کو کہنا ہاں واقعی سچ میں میرے اوپر جن یا چڑیل ہے۔ بہرحال اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اب وہ جتنے بھی دکاندار ہیں ان کے آپس میں ٹس ہوتی رہتی ہے کہ یہ میری بکری زیادہ ہو، میری سیل زیادہ ہو، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ صحابہ کا معاملہ کچھ اور ہوتا تھا۔ صحابہ دکان بھی کھولتے تھے نا، وہ بھی دین کے لیے کھولتے تھے کہ اگر یہاں سے تھوڑی سی آمدنی آئے گی، اپنا ہم تھوڑا سا پیٹ بھر لیں گے، باقی وقت جو ہے وہ عبادتوں میں صرف کریں گے۔ ہماری طرح نہیں کہ صبح سے فجر کے بعد دکان کھولی تو رات 1-2 بجے تک کھلی ہوئی ہے، پیسہ پیسہ، حل من مزید، حل من مزید، اور صحابہ ایسے نہیں تھے۔ میں نے کبھی بھی کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی کہ صحابہ اس چیز کے لیے تجارت کرتے ہوں، وہ تجارتیں بھی ان کی اللہ کے لیے ہوتی تھی۔ بہرحال دکان کھولی، اب ایک بندہ آیا، غیر مسلم تھا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے فلاں فلاں راشن دے دیں، دال دے دیں اور چینی دے دیں، آٹا دے دیں۔ تو صحابی نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن آپ ایک کام کریں، میرے برابر والا دکاندار ہے، اس کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اس سے لے لو۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، دکان آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے نہیں دے رہے، اس کے پاس بھیج رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا وجہ کو چھوڑیں، بس میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے راشن لے لو۔ کہا کہ نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ کیوں بھیج رہے ہو۔ تو اس نے کہا، صحابی نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ صبح سے میں نے دکان کھولی، مجھے آج جتنی پیسوں کی ضرورت تھی اللہ نے ساری ضرورت پوری کر دی ہے، میرے پاس آمدنی آ گئی، آج کا دن میرا نکل جائے گا، لیکن میں صبح سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پر کوئی بھی نہیں چڑھ رہا، اگر آپ اسے تھوڑا سا راشن خرید لو گے تو 2 پیسہ منافع وہ بھی کما لے گا، اس کا بھی کام ہو جائے گا۔ وہ آدمی چلا گیا، اس کے بعد جا کے راشن لیا، پھر واپس صحابی کی دکان پر آیا اور کہنے لگا، جب آیا نا تو صحابی حیران ہو گیا، کیا ہو گیا، سامان نہیں ملا؟ کہا کہ سامان تو مل گیا، سامان تو میں وہاں سے لے کر آیا ہوں، کلمہ آپ پڑھائیے، جلدی مجھے مسلمان کیجیے۔ صرف تجارت پر، خالی راشن لینے پر اور دینے پر یہاں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق ہیں، ہماری تجارتیں ایسی ہیں، ہم اگر دکان کھولتے نا اپنے زاویہ نگاہ کو اگر تھوڑی دیر بدل دینا تو یہ ہمارا دکان کھولنا بھی عبادت بن جائے گا، ہمارا دکان کھولنا بھی عبادت بن جائے گا۔ زاویہ نگاہ یہ رکھو کہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال روزی کرو، اللہ کا حکم مد نظر، اور یہ ذہن میں رکھو کہ کسی بھی مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا، کسی مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، بالکل صحیح سامان اس کو بیچنا ہے، صحیح دام میں بیچنا ہے، ایک دمڑی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اگر کرو گے تو اسی صورت کے اندر عذاب بیان ہو رہا ہے، ویل للمطففین، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ صحیح سامان بیچو، اللہ کا حکم سمجھ کے صحیح تجارت کرو، پھر دیکھو کہ انشاءاللہ اس تجارت میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ تجارت آپ کی دین بن جائے گی۔ جتنی دیر دکان پر بیٹھے رہو گے اتنا دیر آپ کو حلال روزی کرنے کا ثواب ملے گا۔ یوں تو صحابہ بھی تجارت کرتے تھے، ان کی تجارتیں بھی ایسی ہوتی تھیں، زاویہ نگاہ یہی ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے کپڑے کے، اور امام بھی وقت کے امام، سارا دن جو ہے نا وہ بیٹھ کر فقہ کے مسائل لکھتے تھے، حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور رات کو پوری رات تہجد میں گزار دیتے تھے۔ کام کرو بھائی کام، ان لوگوں کے کارگزاریاں سنو نا حیران ہو جاؤ گے، حیران، اتنا کام کر گئے۔ ہم صبح سے رات تک تھوڑا کام کر کے پھر اپنے آپ کو فن خان سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بہت کام کر کے آئے ہیں، بہت کام کیا۔ صحابہ پورا دن تو کرتے تھے، ہم سے کئی زیادہ کام کرتے تھے، لیکن رات کو بھی پوری رات پہ تہجد میں گزار دیتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ ایک دفعہ کسی کام سے جا رہے تھے، اپنے خادم کو بولا کہ میں جا رہا ہوں، یہ تھان فلاں اتنی اس کی قیمت ہے، لیکن اس کے اندر ایک تھان ایسا ہے کہ اس میں ایک عیب ہے، وہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے، اگر کوئی گراہک آئے تو اس کو عیب کا ضرور بتا دینا، عیب ضرور بتا دینا، بغیر عیب بتائے بیچنا نہیں۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔
کافی دیر کے بعد جب امام صاحب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کپڑے کا تھان نہیں ہے۔ دیکھو اللہ والوں کی فکر کتنی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ جب پوچھا کہ یہ کہاں ہے تو خادم نے کہا کہ وہ تو میں نے بیچ دیا۔ کہا کہ اچھا بیچا تو صحیح، لیکن اس کا عیب بتا دیا تھا۔ کہا کہ ارے وہ تو میں بھول گیا، وہ عیب بتانا تو میں بھول گیا۔ امام صاحب اتنے پریشان ہوئے کہ جتنے پیسے وہ دے کر گیا تھا وہ پیسے ہاتھ میں لیے اور پورے بازار میں اعلان کرتے رہے وہ بھائی میری دکان سے فلاں کپڑا فلاں اس طرح کا کس نے خریدا ہے۔ پھر اس کو جا کر پکڑ لیا، اس بندے سے ملاقات ہو گئی، پھر اس کو جا کر کہنے لگے کہ آپ نے جو تھان میری دکان سے خریدا ہے کپڑے کا، اس میں ایک عیب ہے، یہ پھٹا ہوا ہے ایک جگہ سے، اگر اسی عیب کے ساتھ آپ رکھنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی، ورنہ یہ لی آپ کی رقم اور کپڑا مجھے واپس کر دو۔ آج کوئی ایسے کرے گا؟ اپنی بیچا ہوا سامان واپس لے گا؟ ایک دکان پر میں کوٹری کے اندر گیا اور وہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو بچوں کے لیے کپڑے لینے تھے۔ ویسے کبھی گیا ہی نہیں، زندگی میں پہلی دفعہ گیا کپڑے لینے، کبھی جاتا ہی نہیں ہوں، نہ اپنے لیے نہ بچوں کے لیے، نہ اپنی بیوی کے کپڑے لیے، لیتا ہی نہیں ہوں۔ آپ کو لیتے نہیں ہو تو پہنتے کہاں سے ہو؟ آپ کے دل میں دماغ میں آ رہا ہوگا نا، جب لیتے نہیں ہو تو پہنتے کہاں سے ہو؟ تو اللہ دے دیتا ہے خود ہی، خود بخود آ جاتے ہیں کپڑے، میرے بھی آ جاتے ہیں، بچوں کے بھی آ جاتے ہیں، بیوی کے بھی کپڑے یہیں خود ہی آ جاتے ہیں، اللہ خود ہی بھیج دیتا ہے۔ مولوی صاحب یہ جوڑا آپ کا اور یہ آپ کی بیوی کا ہو گیا، مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی دکان پہ، بہرحال میں چلا گیا۔ ادھر اوپر لکھا ہوا تھا خریدا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا۔ اب میں جب دکانداروں کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سارے پگڑے شگڑے پہن کر، بڑی بڑی داڑیاں، اب جب انہوں نے مجھے دیکھا نا تو وہ سمجھ گئے کہ اس نے پکڑ لیا ہے، اس نے پکڑ لیا، پھر کہ خود ہی کہنے لگے نہیں نہیں وہ ہم نے خالی ایسے لکھا ہوا باقی ہم سامان واپس کر لیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں اس کے لیے بہت بڑی فضیلتیں ہیں کہ اگر کسی نے اپنا سامان بیچا، سامنے والے کو پسند نہیں آیا، وہ واپس دے رہا ہے تو آپ خوشی خوشی سامان واپس لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اس پر جنت کی بشارتیں ہیں، اور یہ اتنی بڑی بشارت سے محروم ہو رہے ہیں۔ سامان اگر واپس لے لو گے تو کیا مصیبت ہے، کوئی اور خرید لے گا، کوئی اور لے لے گا، سنت پر تو عمل ہو جائے گا۔ اور اسی جب یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، بالکل اسی روایت کو سن کر ایک صحابی نے دکان کھولی، اب اس کے بعد وہ دکانداری کرتے رہے، مقصد یہ نہیں تھا، دکانداری کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن اب وہ اس چیز کو پانے کے لیے ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس نے سامان خریدا، سامان خرید کے واپس گیا گھر، پھر کچھ دیر کے بعد واپس لے آیا کہ سامان واپس لے لیں، مجھے پسند نہیں آیا۔ صحابی نے واپس رکھا اور اس کے رقم اس کو واپس دیے اور شٹر بند کر دیا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے میں نے دکان کھولی تھی وہ میرا مقصد پورا ہو گیا، مجھے جنت کی بشارت چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی۔ ایسے تھے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر مر مٹنے والے، اور آج ہم دعویٰ کریں گے عاشق رسول ہونے کا، اپنے آپ کو دیندار اور دینی ٹھیکیدار سمجھنے کا، لیکن حضور کا کوئی عمل ہماری زندگی سے ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ایک دو حکم پورا کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھنے بیٹھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ایسے دینداری نہیں آتی، پورا عمل کر کے دکھاؤ۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو، آدھے تتر اور آدھے بٹیر نہ بنو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سارے احکام پر عمل کرنا ہے، جو ہمیں آسان لگا اس پر عمل کیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا، پھر فائدہ کیا ہوا؟ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ آسان حکم پر بھی عمل کرتے تھے، مشکل حکم پر بھی عمل کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو دنیا میں حاصل ہوئی ہے، یہی صحبت ہمیں جنت میں بھی حاصل ہو جائے۔ جب حضور نے فرمایا نا المرء مع من احب، ہر آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جسے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ میرے دوستوں یہ حدیث بار بار سناتا ہوں، اپنی تھوڑی سی اصلاح کر لو، تھوڑی سی، جس کے ساتھ بیٹھتے ہو نا، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ذرا اس کو دیکھ لو، اس سے محبت کر رہا ہوں میں، اس سے محبت ہے میری۔ پھر جنت میں، جنت تو دور کی بات ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہوگا نا اس کے ساتھ، پھر تم بھی جاؤ گے سیدھا، اور بگڑے ہوئے کہاں جاؤ گے؟ پھر معاملہ تمہارا بھی ساتھ ہوگا اس کے ساتھ۔ دنیا میں جب حضور نے فرمایا المرء مع من احب، صحابہ جھوم اٹھے حدیث سن کر،
اتنا جھوم گئے، اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کی انتہا نہیں، اور اعلان کرتے رہے کہ جس طرح ہم دنیا میں حضور کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہماری محبت حضور کے ساتھ ہے، ہم قیامت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں بھی تو ہم اپنے اٹھنا بیٹھنا دیکھیں تو صحیح، کن لوگوں کے ساتھ ہیں، کن کے ساتھ ہماری صحبت ہے، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ جو لچے لپاٹے قسم کے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اپنا کیوں وقار کم کر رہے ہو؟ اپنی حیثیت کیوں گرا رہے ہو؟ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا بناؤ، اللہ والوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، مفتیوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا بناؤ، قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے۔ پھر یہ اللہ والے کہاں جائیں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے، میرے ساتھی کو کہنے لگا، یہ اللہ والے کچھ نہیں ہوتا، خامخواہ فضول بکواس ہے۔ جب کسی نے اگر یہ کہا نا کہ یہ اللہ والا کچھ نہیں ہوتا، یہ فضول بکواس ہے، جا کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لو، بیوی کو اسی دن طلاق ہوئی ہے۔ اب جا کے مفتی سے فتویٰ لے لو کہ مولانا زبیر صاحب نے بلال مسجد میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا یہ اللہ والے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اللہ والا نہیں ہوتا، اور مولانا نے صاحب فتویٰ دیا ہے کہ اس وقت اسی بیوی کو طلاق ہوگی، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جا کے تصدیق کرا لو۔ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ورزی کر گیا۔ قرآن میں اللہ والوں کا حکم ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، کونوا مع الصادقین، اور کونوا امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، انہی کے ساتھ رہو، اور آپ کہتے ہو اللہ والے کچھ نہیں ہوتے، یہ فضول بکواس ہے۔ قرآن کے حکم کو بکواس کہتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں سورہ فجر پڑھو، آخری آیت میں کیا فرما رہے اللہ؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے اللہ والوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، جنت بعد میں دوں گا۔ قرآن کا حکم ہے، آپ کہہ رہے ہیں فضول بکواس ہے۔ یہی بات ہے نا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس زبان کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے۔ یہ پوری حدیث اس طرح ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ تم ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں جنت کی، تو کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ ان میں سے ایک شرمگاہ ہے اور دوسری زبان ہے۔ حضور نے فرمایا دونوں رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرو، اور دونوں جبڑوں کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے زبان کو پکڑ کے دکھایا، اس کی حفاظت کر لو، اس کی حفاظت کر لو۔ اگر یہ حفاظت میں نہیں رہی، اسی وجہ سے تم جہنم کے ایندھن بنو گے اور جہنم میں اوندھے لٹکائے جاؤ گے۔ ہر وقت بولنا۔ کیا فرمایا؟ من سکت فقد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ اور ہم خاموش رہنا پسند ہی نہیں کرتے، ہمیں تو بولنا ہے، بولو بس، جب دو ساتھی بیٹھے بولتے رہو۔ پھر یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لکھنے والوں نے لکھا نہ ہو۔ ہر لفظ جو زبان سے نکل رہا ہے یہ کرامن کاتبین بیٹھے اس کو لکھ رہے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ گندا ہو، جیسا بھی ہو لکھ لیا، ریکارڈ ہو گیا، اور یہی ریکارڈنگ قیامت کے دن چلائی جائے گی۔ میدان قیامت کے دن جب بندے کو سامنے لایا جائے گا اس کی یہی ریکارڈنگ چلائی جائے گی، اور یہی دفتر سامنے لائے جائیں گے اور کھول کے اس کو سنایا جائے گا، تم نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، یہی الفاظ تمہاری زبان سے نکلے تھے۔ ایک بندے کو کہا جائے تمہیں 1 گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں، 1 گھنٹے کی مہلت ہے، 1 گھنٹے کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے یا تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ 1 گھنٹے میں وہ کتنی اپنی حفاظت کرے گا؟ بولے گا فضول بکواس کرے گا، فضول باتیں بولے گا، فضول ادھر ادھر کی باتیں کرے گا؟ نہیں، اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھے گا، اپنے جسم کے اعضاء کو بھی قابو میں رکھے گا کہ کوئی حرکت نہ ہو جائے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، کیمرہ لگی ہوئی ہیں، مجھے نوٹ کیا جا رہا ہے، میری آواز بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کی خوب حفاظت کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو 1 گھنٹے کے بعد میرا فیصلہ ہو کہ اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس کو 1 گھنٹے کے بعد فیصلہ ہو کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ 1 گھنٹے میں اپنی کتنی حفاظت کرے گا؟ بالکل اسی طرح میرے پیاروں، اللہ نے جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارا دفتر یہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ دفتر تو دور کی بات، یہ بھی تو سامنے لایا جائے گا، لیکن اللہ پاک ان جسم کے اعضاء کو بھی، جتنے بھی یہ اعضاء ہیں ان کو بھی اللہ زبان عطا فرما دیں گے، زبان عطا فرمائیں گے۔ یہ ہاتھ خود گواہی دیں گے،
یہ زبان بھی، اس زبان کو بھی زبان لگ جائے گی، خود بولے گی، خود گواہی دے گی کہ اس نے زبان سے یہ بولا ہے، ایسے ایسے الفاظ بولے ہیں۔ یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، خود زبان لگے گی ان کو کہ اس نے ہاتھ سے یہ گناہ کیے ہیں۔ اور اسی طرح شرمگاہ کو بھی زبان لگے گی، شرمگاہ بھی اپنی گواہی خود دے گی کہ اس نے شرمگاہ کو غلط جگہ پہ استعمال کیا ہے۔ یہ آنکھ کو بھی زبان لگے گی، آنکھ خود گواہی دے گی کہ اس نے فلاں نامحرم عورتوں کو یہ دیکھا کرتا تھا۔ یہ دل بھی گواہی دے گا کہ حرام لذتیں لیا کرتا تھا، دل کے اندر گندے خیالات پکا کر حرام لذتیں لیا کرتا تھا۔ یہ جسم کے سارے اعضاء خود قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو ہمیں کتنی حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کی، اپنی بہت زیادہ حفاظت کرو۔ وقت بہت تھوڑا ہے جو کہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ جو وقت پیچھے گزر گیا، آپ یہاں بہت سارے ساتھی بیٹھے ہو، سب کی عمریں الگ الگ ہیں، کوئی 50 سال والا بھی ہوگا، کوئی 55 والا بھی ہوگا، کوئی چھوٹا ہے 40 سال والا بھی ہوگا، 30 اس سے بھی کم والے بھی ہوں گے۔ جتنی عمر گزر گئی واپس نہیں ملنی ہے۔ واپس ملے گی؟ اگر کسی کی عمر 40 سال ہو گئی، 40 سال واپس ملیں گے؟ نہیں۔ اب باقی جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی، کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ ایک صحابی فرمانے لگے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں نے ایک سلام پھیرا ہوں، اب مجھے اگلے سلام پھیرنے کی بھی امید نہیں ہے کہ وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، یعنی ہو سکتا ہے بیچ میں میری روح قبض ہو جائے۔ اور ہم یہاں بڑی بڑی امیدیں باندھے رکھتے ہیں، ابھی تو میرے بچے بڑے ہوں گے، ان کی مجھے شادیاں بھی کرانی ہیں، ان کو پڑھا لکھا کے کسی منزل پر پہنچانا بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے، گھر بھی بنانا ہے، ابھی میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، ایک عالیشان قسم کا محل بھی بنانا ہے، اور اس کے بعد اپنا پراپرٹی بنا کر اپنے بچوں کے نام بھی کرنی ہے، ابھی بڑے بڑے منصوبے، اور پل کی خبر نہیں ہے، پل کی خبر نہیں۔ جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے نا، اس کو قیمتی بنا لو، دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، اب توبہ اور استغفار کر لو۔ لیکن اللہ کتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ جتنے گناہ ہو گئے یہ نہ سوچو، میرے پاس کچھ ساتھی ایسے بھی آتے ہیں بار بار کہتے ہیں مجھ سے بہت گناہ کیے۔ بھائی بہت بڑے گناہ کیے، ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ نے بہت بڑے گناہ کیے، لیکن اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہو؟ اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ اللہ کی رحمت کا اندازہ ہے؟ میں اس رحمت کو اندازے سے بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ اس مثال سے سمجھ لو کہ ایک بہت بڑا سمندر ہو، بہت بڑا سمندر، یہ سمندر اللہ کی رحمت ہے، اور ایک آدمی ہو جس کی عمر 100 سال ہو، 100 سال اس نے گناہ کیے ہوں، ہر جگہ اس کے گناہ ہو۔ جب اس نے توبہ کی نا تو اس کے گناہ جو ہے نا وہ اتنی مٹی کے برابر ہے، ایک چپٹی مٹی۔ 100 سال کے گناہ میں 100 سال، شاید ہی کسی کو 100 سال کی عمر نصیب ہو۔ 100 سال کے گناہ ایک چپٹی مٹی کے برابر، اتنی مٹی اٹھا کر سمندر میں ڈال دو، مجھے بتاؤ سمندر کو کچھ ہوگا؟ کچھ فرق آئے گا سمندر میں؟ ایک ذرے برابر بھی سمندر کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ انسان کے گناہ اتنے ہیں، ایک مٹی کے برابر، چٹکی مٹی کے برابر، 100 سال کے گناہ یہ اٹھا کر سمندر میں ڈال دو۔ اللہ کی رحمت سمندر سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ صرف مثال کے طور پر سمجھایا کہ اللہ کی رحمت کو کم نہ سمجھو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، آج توبہ کر لو کہ اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو باطنی گناہوں سے بھی بچاؤ۔ ظاہری گناہ سے بھی بچاؤ، باطنی گناہ سے بچاؤ۔ اپنے دل کو بھی صاف کرو جو گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، نحوستوں اور غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہے نا تو پھر سارا جسم صحیح ہے، اس کا سارا جسم صحیح ہے۔ اگر یہ ایک لوتھڑا خراب ہے تو گویا کہ پورا جسم اس کا خراب ہے۔ اور وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، دل کی طرف اشارہ کر کے انگلی کر کے اشارہ کیا، وہ دل ہے۔ یہ اگر دل بن گیا تو انشاءاللہ پورا جسم صحیح ہوگا، یہ دل نہ بنا تو پورا جسم بیکار ہے۔ ابو لہب کا نام سنا ہے؟ بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اور اس کو تو بددعا اللہ نے خود قرآن میں دی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہاں، اس کو بددعا تو اللہ نے خود دی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ شل ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اس کی بیوی بھی تکلیف پہنچاتی تھی۔ اللہ نے قرآن میں اس کے لیے بددعا فرمائی۔ جب قرآن کا ختمہ کرو گے نا ابو لہب کو بددعا ہی جائے گی۔ لیکن روایت میں آتا ہے ابو لہب تھا بڑا خوبصورت تھا، لیکن کیا تھا؟ اس کا دل نہیں بنا، اس کا دل نہیں بنا، دل اللہ کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے دل اللہ کو نہیں دیا اس نے۔
لہٰذا پورا جسم اس کا برباد ہو گیا. اب ابو لہب کیا جنت میں جائے گا؟ کوئی کہے گا جنتی ہے؟ سیدھا جہنم میں، سیدھا جہنم میں. ایک دل نہیں بنا جہنم میں. اس کے برابر میں صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے جنہوں نے دل اللہ کو دے دیا، جنہوں نے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اللہ کی فرما برداری میں آ گئے، حضور کے سچے عاشق بن گئے، دل کا سودا ہو گیا. اللہ نے صدیق اکبر کو یہ مقام عطا فرمایا کہ صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل قرار دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں. کتنا اونچا مقام مل گیا. اپنے دل پر محنت کرو، دل اللہ کو دے دو. یہ معبود باطنہ ہے نا، اس کو نکالو دل سے. دنیا و دنیا ما فیہا، اس کو نکالو دل سے اور دل کو صاف کرو. یہ دل بنائے اللہ نے اپنے لیے. ہر انسان کے اندر ایک دل ہوتا ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تب آتے ہیں جب دل صاف ہوتا ہے. جب دنیا و دنیا ما فیہا کی محبتوں سے دل میلا اور بدبودار ہو جائے، اس دل کے اندر اللہ نہیں آتے، اس دل میں اللہ نہیں آتے. جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور دل کی صفائی کریں گے اللہ والے، یاد رکھ لینا. ہاں، اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں اپنے دل کا صاف خود ہی کر لوں گا، سوچو گے، پھر سوچ لو کہ اس کو شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ سلسلہ آج تک نہ چلتا. صحابہ نے اپنے دل کی صفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی، تابعین نے اپنے دل کی صفائی صحابہ سے کروائی، تابعین نے اپنے دل کی صفائی تابعین سے کروائی، امام مجتہدین، مفسرین، محدثین اللہ والے، اسی طرح آج تک سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی ہیں، ان میں جتنے بھی علماء کام کر رہے ہیں، سب اپنے دلوں کی صفائی اللہ والوں سے کروا رہے ہیں. ہمارے دعوت و تبلیغ کا کام جو کہ بہت اونچا کام ہے، اس کے بانی کون ہے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. جس ترتیب پر آج دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ ترتیب ہمارے بزرگ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کی ترتیب پر ہو رہا ہے، ان کی بتائی ہوئی ترتیب پر ہو رہا ہے. آپ ان کی سوانح حیات پڑھ لیں، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ جماعت بنائی، جبکہ اس جماعت کے اندر وہی نکلے گا جس کو دین کا شوق ہوگا، وہی اللہ کے راستے میں نکلے گا، اور انہی لوگوں کے ساتھ میرا نکلنا بھی ہے. لیکن جب میں وقت لگا کر واپس آتا ہوں تو میں سیدھا تھانہ بھون کی خانقاہ میں جا کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے اپنی اصلاح کراتا ہوں اور دل کی صفائی کروا کے آتا ہوں. پڑھ لو سوانح حیات میں، اگر یہ لکھا نہ ہو تو بتا دینا. جتنے بھی اکابر ہیں، جتنے بھی اکابر، وہ سب اپنے دلوں کی صفائی کروا رہے ہیں. اکابر ہو کر بھی دلوں کی صفائی کروا رہے ہیں، اور میرے جیسا گناہگار ہو کر کہے کہ میرا دل خود ہی صاف ہو جائے گا. ہاں، یہ پھر شیطان کی پٹیاں پڑائی ہوئی ہیں. پھر دل ایسے ہی صاف ہو گیا. پھر علاج بھی اپنا خود ہی کیا کرو جب بیمار ہوتے ہو. پھر ڈاکٹر کے بعد ٹیکے لگوانے کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ دوائی کھانے سے پہلے 100 دفعہ کسی بڑے سرجن سے مشورہ کریں گے. اور ذرا کر بھی لیا کرو. ہم بھی اس تھوڑے ڈاکٹروں کے چکر میں ہم بھی تھوڑے پھنس گئے. آج کل ڈاکٹر خالی ڈگری والے، پتہ کچھ نہیں. مرض ایک ہے، دوائی دوسری چڑھا دی، اور چڑھا کے مرض تھوڑا سا تھا، اتنا بڑا لمبا چوڑا مرض کر دیا. جو آ رہا ہے تجربے کر رہا ہے، نہیں یہ والی اینٹی بائیوٹک نہیں، یہ والی ٹھوکنی ہے، نہیں یہ والی نہیں، یہ ٹھوکنی ہے، اور یہ والی دوائی نہیں، اس کی یہ والی دوائی بن کر یہ والی دوائی لگانی، اور اس کو جو ہے نا ابھی یہ والا ٹیکا بھی لگے گا، یہ والی ڈرپ بھی لگے گی. اپنے تجربے کر کے مرض تھا اتنا، اس کو بڑھا کے اتنا بڑا مرض بنا دیا. تو جب ظاہری بیماری ہو نا، کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر لیا کرو، اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیا کرو. اناڑیوں سے نہیں، 2 پیسے بچانے کے لیے سرکاری اسپتال کا رخ نہ کیا کرو. ذرا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جس کو تھوڑا بہت اللہ کا خوف بھی ہو، جو تھوڑا بہت دین کو بھی سمجھتا ہو کہ اگر اس کو غلط کسی سرنج لگا دی، غلط دوائی دے دی، قیامت کے دن اللہ مجھے پکڑے گا. جس کے دل میں یہ تھوڑا خوف ہو، اس کے بعد جا کر علاج کروایا کرو. ظاہری بیماری کے لیے سرجن چاہیے، اچھا ماہر ڈاکٹر چاہیے، اور باطنی بیماری کے لیے خود ہی ہوگا علاج. دل کے اندر بغض بھی بھرا ہوا ہے، کینہ بھی ہے، عداوت بھی ہے، چغل خور بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اور غلط کام بھی کرتا ہے، اور دل میں گندے خیالات بھی پکاتا ہے. پھر سوچتا ہے میرا دل خود ہی صاف ہو جائے گا. واہ بھائی واہ، بڑا شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے. اللہ والے تو اپنے دل کے صفائی کروانے جا رہے ہیں خانقاہوں میں، اور یہ یہاں بیٹھ کر کہہ رہا میرا دل خود ہی صاف ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. اللہ والوں کی صحبت اگر اتنی ضروری نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں نہ فرماتا. اللہ اس چیز کا حکم نہیں دیتا. اللہ کہتا مسجدوں میں بیٹھو اور اپنے دل کی صفائی ہو جائے گی تمہاری.
مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، مدارس میں قال اللہ اور قال رسول کا علم حاصل کرو، تمہارے دل کی صفائی ہو جائے گی۔ کتابیں پڑھنے سے بھی دل کی صفائی نہیں ہوتی، یاد رکھ لینا۔ اگر کوئی عالم بن کر بھی یہ کہہ دینا کہ میں اب عالم بن گیا ہوں، میں مفتی بن گیا ہوں،